اوکے جی، ریکارڈنگ آن ہو گئی ہے. اور آج یہ جو اوور آل دونوں سبجیکٹس آئی آر اور پولیٹیکل سائنس کا جو ایک ہسٹری آف انٹریکشنز اینڈ تھاٹ کے سلسلے کا آج کا ہمارا آخری سیشن ہے. اس سیشن میں ہم 3 ایڈیالوجیز کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر کل سے جو پولیٹیکل سائنس والے ہیں ان کا اپنے علیحدہ ٹائم میں ان کی کلاسز شروع ہو جائیں گی، اور آئی آر والوں کی علیحدہ ٹائم میں. لیکن آپ کو کل سے جب علیحدہ علیحدہ دونوں سیشن شروع ہو جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس پوری جو ہم نے یہ جتنے بھی یہ لیکچرز ہیں غالباً 8 کے قریب یا تقریباً اتنے ہی، تو ان تمام کی میں جو کنیکٹیویٹیز ہیں وہ آگے ہمارے دونوں ڈسپلنز میں کتنا کام آئیں گی، تو آپ کو ہر لیکچر میں اس کو ریئلائز ہوتا جائے گا. اس لیے میں نے کہا کہ یہ تمام جتنے بھی لیکچرز ہیں انٹروڈکشن کے، یہ سارے یوٹیوب چینل پر بھی ہم ویڈیو کی فارم میں اپلوڈ کر دیں گے. 3 ایڈیالوجیز جی آج جن کو سمجھنا دونوں اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا ضروری ہے، اور سلیبس میں بھی مینشن ہے، کچھ اسپیسیفکلی مینشن ہے، اور کیپٹلزم ایز سچ مینشن تو نہیں ہے لیکن اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ضروری ہے. تو 3 ایڈیالوجیز کو ہم دیکھیں گے جی، کیپٹلزم، پھر کمیونزم، اینڈ پھر فاشزم، اور یہ سوشلزم اور کمیونزم کا ڈفرینس بھی. بیسک انڈرسٹینڈنگ بنانی ہے ہم نے. ایز فار ایز فاشزم از کنسرنڈ، تو اس کے لیے جو بیسٹ سورس ہے وہ واحد خان اپلوڈ بھی کر دے گا. 2 کتابیں ہیں، ایک تو ایڈیالوجیز پر اس کی اینڈریو کی کتاب، اینڈریو جیکسن کی، اینڈریو ہیوڈ کی سوری، وہ بھی اچھی ہے. لیکن اس سے بہتر جو ہے وہ اینڈریو ہیوڈ کی، یہ جو سوری اس کی جان ہافمین کی جان ہافمین کی جو کتاب ہے پولیٹیکل ایڈیالوجیز، وہ زیادہ بہتر ہے. تو اس میں آپ کی کافی باقی ایڈیالوجیز بھی جو خاص طور پہ پولیٹیکل سائنس کے سلیبس میں ہیں ان کے لیے تو ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے کہ اس بک کو ضرور دیکھیں، سافٹ فارم میں بھی اویلیبل ہے. کیپٹلزم، کمیونزم، فاشزم، ظاہر اگر اس کو آرڈر میں دیکھیں تو جو ہسٹوریکل روٹس ہیں وہ تو پہلے پھر کیپٹلزم کے ہی اسٹڈی کرنے پڑیں گے. پہلے ہم کیپٹلزم کو دیکھیں گے، پھر ایسے کیا حالات بنے کہ اس میں پھر کمیون کا آئیڈیا آیا، اس کو دیکھیں گے، اور پھر ایسے کیا حالات بنے کہ جس میں فاشزم کی ایڈیالوجی جو ہے وہ پریویل کی. کیپٹلزم مائنڈ میں جب سٹرائک کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بڑا ایکسپلائٹیو نظام ہوگا جس میں جو ہے وہ نچوڑ لیا جاتا ہے غریب کو، سرمایہ دار امیر سے امیر تر ہوتے رہتے ہیں. ایسا ہے بھی لیکن ایسا نہیں بھی ہے. یہ کیپٹلزم کو سٹڈی کرنے کا آپ کا مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ اس کو سٹڈی کیسے کرتے ہیں. اگر آپ کیپٹلزم کو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ سٹڈی کرتے ہیں کہ یہ ایکسپلائٹیو جو ہے وہ ایک ایڈیالوجی ہے، ایک ایکسپلائٹیو میتھڈ ہے، تو تب بھی آپ اپنی بات کو جسٹیفائی کر جاتے ہیں کہ ہاں جی دیکھیں جی یہ کیسے ایکسپلائٹ ہوتا گیا، ہوتے گئے لوگ. اگر آپ کیپٹلزم کو اس کے کریکٹرسٹکس کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تب آپ اور کنکلوژنز پہ پہنچیں گے. میں کیپٹلزم کو اس طرح سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیپٹلزم از اے سوشل فارمیشن. کیپٹلزم صرف ایک اکنامک پیٹرن نہیں ہے، یا عام زبان میں ہم کہہ لیں کہ کیپٹلزم صرف کوئی معاشی نظام نہیں، یہ ایک سوشل فارمیشن ہے. سوشل فارمیشن مطلب جس میں لوگ جڑتے ہیں، کنیکٹ ہوتے ہیں. کہاں کہاں کیپٹلزم کے اندر کچھ ویریشنز آئیں جنہوں نے اس سوشل فارمیشن کو ڈسٹرب کیا،
جس سے کچھ نئی ایڈیالوجی سامنے آئی. سو میرے اس کو جو تھیسز ہے جس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ آسانی سے اسٹوڈنٹس کو سمجھ آ جاتا ہے, پھر آگے وہ فردر اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. ایز اے سوشل فارمیشن کنیکٹ ہونا ہے لوگوں نے. انسانی تاریخ کا سب سے بہترین سوشل فارمیشن کا ماڈل ہے کیپٹلزم. اس نیچر میں اس آپ دنیا کہہ لیں, نیچر کو بھی چھوڑیں, دنیا کہہ لیں, اس میں ایک کمپٹیٹیو انوائرمنٹ ہے, کمپٹیشن کا انوائرمنٹ ہے, ہر دور میں رہا ہے. یہ کمپٹیشن کا انوائرمنٹ چاہے ایون کوئی کمیونسٹ ریاست ہو, چاہے ایون کوئی فاشسٹ ریاست ہو, یہ کمپٹیٹیو انوائرمنٹ تو وہاں پہ بھی ملتا ہے. یہ کمپٹیٹیو انوائرمنٹ اگر اکنامک کانٹیکسٹ میں نہ ہو تو ابیلٹیز کے کانٹیکسٹ میں بھی ہو سکتا ہے. جس کی ابیلٹی زیادہ ہوگی وہ زیادہ آگے بڑھے گا. سو کمپٹیشن جو ہے وہ انسانوں میں وہ نیچرل ہے. کسی بھی ایک چیز کے لیے, ایک ٹارگٹ کے لیے جب بہت سے لوگ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپس میں, تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس کمپیٹ کرنے کے پروسیس میں سے ٹارگٹ پہ پہنچے گا یا پوسٹ پہ پہنچے گا, وہ باقیوں کو جو اس کمپٹیشن میں ہیں اور جو اس کے علاوہ بھی جو باقی ہیں ان سب کو بینیفٹ ہی ملے گا, کیونکہ کمپیٹ کر کے آنے والا اہل ہے, قابل ہے, اور وہ فائدہ پہنچائے گا. اب وہ فائدہ کس کو پہنچائے؟ آف کورس پیپل کو. سو کلاسیکل کیپٹلزم جس کے تانے بانے جوڑے جاتے ہیں ایڈم سمتھ کے ساتھ, تو وہ جو کانسیپٹ دیتا ہے وہ لیزز فیئر کا کانسیپٹ ہے. لیزز فیئر کہ بھائی بات یہ ہے کہ ایک مارکیٹ, تجارتی منڈی کہہ لیں آپ, جو کچھ بھی ایک اسٹیٹ کے اندر اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کلیکٹیولی آپ مارکیٹ کہہ لیں, منڈی کہہ لیں. اس لوگوں کی آپس کی جو ایکسچینج ہیں, خرید و فروخت ہے, ٹریڈ ہے, آپس میں بھی باہر بھی, اس میں جناب اتھارٹی انٹرفیئر نہ کرے, رولرز مارکیٹ میں انٹرفیئر نہ کریں کسی بھی طرح. مارکیٹ آزاد رہنی چاہیے. جب مارکیٹ آزاد رہتی ہے, حکومت اس میں انٹرفیئر نہیں کرتی, ریاست انٹرفیئر نہیں کرتی, تو مارکیٹ میں ایک کمپٹیشن کا انوائرمنٹ بنتا ہے. اس کمپٹیشن کے انوائرمنٹ میں لوگوں کے پاس آپشن آتی ہے کہ کون بہتر سروسز پرووائڈ کر رہا ہے, کون بہتر کموڈیٹیز آفر کر رہا ہے, اس سے لیں گے, اس سے تجارت کریں گے, اس سے سروسز ہائر کریں گے. اور اس کمپٹیٹیو انوائرمنٹ میں پھر پرائس بھی آٹومیٹکلی کنٹرول میں رہتی ہے.
مجھے معلوم ہے کہ میں اگر یہ سروسز پرووائڈ کر رہا ہوں، کوئی بھی لیٹ سے ٹیچنگ، تو میں اپنی پرائس آف دا ٹیچنگ، وہ جو ٹائم ہے میرا، اس کی جو پرائس ہے وہ میں ایسی رکھوں گا کہ جس میں مارکیٹ کا جو کلائنٹ ہے، یعنی کہ آپ لوگ، وہ ان کے لیے بہت زیادہ نہ ہو، تاکہ وہ میری سروسز لیتے نہیں۔ اگر میں بہت زیادہ چارج کروں گا تو لوگ میرے ساتھ انٹریکٹ کم کریں گے، وہی کریں گے جو مجھے افورڈ کر سکیں گے، باقی نہیں کر پائیں گے۔ باقی ٹیچرز بھی پڑھا رہے ہیں، کچھ میرے سے اچھا پڑھا رہے ہوں گے، کچھ میرے سے برا پڑھا رہے ہوں گے۔ تو میں ایک اوپن مارکیٹ میں موجود ہوں، تو مجھے اپنی پرائسنگ ایسی رکھنی ہے کہ جس سے میرا کلائنٹ، میرا کسٹمر فیسیلیٹیٹ ہو، وہ بھاگ نہ جائے۔ باقی سب بھی ایسا ہی کریں گے۔ ایک کمپٹیٹیو انوائرمنٹ میں وہ پرائس آٹومیٹکلی مارکیٹ ڈٹرمن کرے گی۔ آپ کوئی بہت لو پرائس میں اپنی سروسز دیں گے، کچھ ذرا میڈیم رینج میں، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ایسی پرائس ڈٹرمن میں کر دوں جو کہ کلائنٹس کی جو ہے وہ پرچیزنگ پاور سے باہر ہو، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو میں اس اوپن مارکیٹ میں سسٹین نہیں کر پاؤں گا۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو مجھے اپروچ کریں گے کہ جی چاہے چیز مہنگی ہے لیکن کوالٹی والی چیز ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، ایک ایسا ایک ایکولیبریم مینٹین رہے گا آٹومیٹکلی اوپن مارکیٹ میں۔ سو تجارت، لین دین، سروسز کا ایکسچینج، ہر طرح کے اکنامک پیٹرنز اس میں مارکیٹ آزاد ہونی چاہیے، اس میں اتھارٹی کی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے۔ لوگ اپنی سروسز پرووائڈ کریں، تجارت کریں، اپنا منافع بنائیں، اس منافع سے اپنی ہیلتھ، اپنی ایجوکیشن، اپنی بنیادی ضروریات، اپنا معیار زندگی بہتر کریں۔ کمپٹیشن ہے نا، جس طرح ہم نے شروع میں بات کی، کمپٹیٹیو انوائرمنٹ میں جو اہل ہوگا، جو اچھی پروڈکٹس اور مناسب قیمت میں فروخت کر رہا ہوگا، وہی مارکیٹ میں سسٹین کرے گا۔ جو اہل نہیں ہوگا یا جس کی کوالٹی بہتر نہیں ہوگی، پرائس کا بھی ایشو ہوگا، وہ مارکیٹ میں سسٹین نہیں کر پائے گا۔ یہ بات سمجھ آتی ہے جی فیصل مرتضی؟ اسے ہم یعنی کہ ایک ارلی کیپٹلزم شمار کر لیتے ہیں، کلاسیکل کیپٹلزم۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے، اس طرح کی مارکیٹ کے انوائرمنٹ میں ان ایکوالٹی تو رہے گی نا اس معاشرے میں۔ کچھ لوگ بہتر پرفارم کر رہے ہوں گے، کچھ بہتر پرفارم نہیں کر پائیں گے، ایسا ہی ہے نا۔ جن کے پاس سرمایہ زیادہ ہوگا وہ مارکیٹ میں زیادہ دیر سسٹین کر سکتے ہیں، جن کے پاس سرمایہ کم ہوگا وہ مارکیٹ میں زیادہ دیر سسٹین نہیں کر پائیں گے۔
سو ایک انکوالٹی تو رہے گی معاشرے میں. تو ارلی جو آپ کا یہ سٹیج ہے کیپٹلزم کی، یہ جو کلاسیکل کیپٹلزم ہے، یہ ارلی آپ کے لبرلز بھی ہیں. جب پولیٹیکل سائنس والوں کو میں لبرلزم کی ایڈیالوجی کرواؤں گا تو جان لاک اینڈ ایڈم اسمتھ یہ آپ کے ارلی کلاسیکل لبرلزم کے بانیوں میں سے ہیں. سو انکوالٹی کچھ حد تک معاشرے میں رہے تو ان کا خیال ہے کہ ٹھیک ہے، آپ سب کو تو ایکولی ٹریٹ نہیں کر سکتے. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یہ جو فیز ہے کلاسیکل کیپٹلزم کا، اس میں منوپلی کیپٹلزم گھس گیا. اس میں منوپلی کیپٹلزم. اب یہ منوپلی کیپٹلزم کیا ہے؟ آپ سوال لکھی جائیں جس نے بھی کرنے ہیں جو بھی، تو پھر آخر میں ایک ساتھ ہی جواب دوں گا. بہتر یہ ہے کہ آخر میں سوال کر لیجیے گا تاکہ میں اپنی بات پوری کر لوں. لو جی، منوپلی کیپٹلزم نے آ کے یہ جو اسینشل آئیڈیا تھا، کیونکہ جس طرح یہ لکھا بھی عثمان نے کہ جو آپ کا کلاسیکل لبرلزم ہے وہ آپ وہ اس کی نیچر جو ہے وہ کمپلیمنٹ کرتا ہے ود انڈیویجولزم. تو جن کے پاس سرمایہ زیادہ ہے وہ مارکیٹ کو ڈومینیٹ کرنا شروع ہو گئے. جن کے پاس سرمایہ زیادہ نہیں ہے وہ کارنرڈ ہونا شروع ہو. اب ایک بزنس پر، ایک کموڈٹی پر، ایک سروس پر اگر صرف ایک ہی انڈیویجول یا ایک ہی کمپنی مارکیٹ میں وہی ہو اور وہ باقی سب ڈپلیٹ کر جائیں یا وہ کروا دیں، تو پھر تو مارکیٹ پرائس ڈٹرمن نہیں کرے گی، مارکیٹ کوالٹی ڈٹرمن نہیں کرے گی. اب وہ انڈیویجول یا وہ کمپنی پرائس بھی ڈٹرمن کرے گی اور جیسی مرضی کوالٹی دے دے. یہ منوپلی کیپٹلزم جو پھر ہمیں نظر آتا ہے یورپ کی تاریخ میں، اس نے نہ صرف یہ یورپ میں ایکسرسائز ہوا بلکہ یورپ سے باہر کلونیل ورلڈ میں زیادہ ایکسرسائز ہوا. آپ ایک خاص ایکسچینج پر اپنا اثر و رسوخ بنا لیتے ہیں، اس پر اپنی اجارہ داری بنا لیتے ہیں. یہ ایک ٹیریٹری بھی ہو سکتی ہے پوری کی پوری جس پر آپ اپنا اثر و رسوخ بنا لیں، اپنی اجارہ داری بنا لیں. اس منوپلی کیپٹلزم نے آ کے تو باقاعدہ جو ہے وہ سکویز کر دیا نا پکڑ کے عام آدمی کو، کیونکہ وہ جو کمپٹیٹیو انوائرمنٹ تھا وہ تو ختم ہو گیا. اب کالونیز کے کانٹیکسٹ میں تو سمجھ آتی ہے. مثلا برٹش انڈیا آ کے انہوں نے جناب یہاں کی جو اکنامک ہسٹری آف انڈیا، کیمبرج اکنامک ہسٹری آف انڈیا میں لکھا ہوا کلیئرلی، ششی تھرور نے بھی اس پہ بعد میں پھر بہت بعد میں لکھا کہ آ کے لوکل جو آپ کا ہینڈ لوم کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی اس کو پہلے تباہ و برباد کیا. پھر آپ ہی ہیں جو کپڑا مارکیٹ میں سیل کریں گے تو آپ نے ویورز اور جناب کاٹن پروڈیوسرز وہ کہیں اور کچھ نہیں بیچ سکتے، آپ کو ہی بیچیں گے. پھر آہستہ آہستہ وہ یہاں کا را مٹیریل لنکا شائر اور مانچسٹر کی فیکٹریوں میں گیا اور وہاں سے بنا بنایا کپڑا پھر انڈیا آیا.
मोनोपोली बना ली, ये भी मोनोपोली कैपिटलिज्म। ओके, कॉलोनीज में तो समझ आता है कि कैसे आप मोनोपोली बना लेते हैं। यूरोप में कैसे मोनोपोली? यूरोप में तो ये आइडिया स्टार्ट हो रहा है जी, लेजर फेयर, आजादाना तजारत, सबके लिए मौके मार्केट में। यूरोप की का मोनोपोली कैपिटलिज्म बड़ा मजेदार है। यूरोप के मोनोपोली कैपिटलिज्म से कॉलोनीज तो बाद में मुतासिर हुई, यूरोपियंस पहले मुतासिर हुए। मसलन मोस्ट रिसेंट जो ये इसी 1.5-2 सालों में जो किताब आई अनार्की, विलियम डेलिम्पल की, उसने बड़ी मजेदार तारीख लिखी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो वहां से डिराइव बात से ये बेहतर तौर पर समझ आ जाएगी कि ब्रिटिश रूलर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने सोल प्रोप्राइटरशिप दी हुई थी ट्रेड करने की इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन में ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करेगी और कोई ब्रिटिश ट्रेड नहीं करेगा। तो कुछ ब्रिटिश ट्रेडर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के फोरम से अलहदा भी ट्रेड वगैरह करते थे, वो पकड़े जाते थे, उनका माल भी कन्फिस्केट होता था, उनको सजाएं भी मिलती थी। तो ये भी अपने अंदर क्या है? मोनोपोली कैपिटलिज्म। इस दोनों एग्जांपल्स में एक चीज कॉमन हुई, और वो हुई अथॉरिटी की इंटरफेरेंस। अथॉरिटी की इंटरफेरेंस दोनों एग्जांपल में, जो हमने ईस्ट इंडिया कंपनी की भी की बात की, जो हमने इंडिया की भी, और मुख्तलिफ अथॉरिटी की कंसेंट के बगैर मोनोपोली नहीं हो सकती। सो इस मोनोपोली कैपिटलिज्म जो कि फिर 19वीं सदी में अपने पीक पे जाता नजर आता है, इस पर फिर दो आवाजें उठना शुरू हमें नजर आती हैं। एक आवाज जो कि कार्ल मार्क्स की है, कौन कैसे किस तरह एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, अपनी मोनोपोली बना रहा है, कैसे उससे निजात पानी है, वो तो एक डोमेन हो गया पूरा मार्क्सिज्म का। एक दूसरी वॉइस भी रेज होती नजर आती है, जिसको कहते हैं मॉडर्न लिबरलिज्म। क्लासिकल लिबरलिज्म, इंडिविजुअलिज्म जो है उसके अंदर रचा बसा हुआ। मॉडर्न लिबरलिज्म आके बात करता है, फिर ये हम करेंगे भी लाला से बात, कि जनाब स्टेट को इंटरफेयर करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए मार्केट को, ताकि स्टेट मैक्सिमम पोटेंशियल लोगों का यूज कर सके, एक इक्वालिटी की इन्वायरमेंट बना सके। यानी जब अथॉरिटी किसी ग्रुप के साथ इन्वॉल्व होती है फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, तो वो हो जाती है मोनोपोली। और अथॉरिटी इन्वॉल्व हो टू रेगुलेट मार्केट ताकि मैक्सिमम पोटेंशियल लोगों का यूटिलाइज हो सके, तो ये आप जाते हैं टूवर्ड्स योर एफर्ट्स टूवर्ड्स इक्वालिटी। यानी अथॉरिटी की इंटेंशन से या तो आप मोनोपोली कैपिटलिज्म में घुस जाएंगे, और अथॉरिटी की पॉजिटिव इंटेंशन से आप मॉडर्न लिबरलिज्म में घुस जाएंगे। लेकिन खैर, दो वॉइसेस का बताना था कि मोनोपोली कैपिटलिज्म की वजह से 19वीं सदी में पहले मार्क्सिस्ट वॉइसेस रेज हुई, और डाइंग डेज ऑफ 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी के शुरू में मॉडर्न लिबरलिज्म की फिजा बनी। ये जो फिजा मार्क्सिस्ट बनी, इसको तो हम बाद में देखेंगे, एक इनकलाबी। लेकिन ये जिस तरह से तेजी से फैलना शुरू हुई,
یہ بھی ایک بنیادی وجہ جس کی وجہ سے ماڈرن لبرلزم بھی بنا کہ ہاں نہیں اسٹیٹ انٹرفیئر کرے تاکہ ایکوالٹی بنا سکے. جتنی زیادہ ایکوالٹی بنا سکتی ہے اسٹیٹ تاکہ یہ مارکسسٹ اور انقلابی جو سرگرمیاں ہیں یہ بھی ذرا کم ہوں. روکنا تو بہت آئیڈیل اسٹیٹمنٹ ہو جائے گی نا, ذرا کم ہو. لو جی, اس انٹر پلے کے ساتھ آپ 20ویں صدی میں داخل ہو رہے ہیں. سو 20ویں صدی کی جو آئیڈیل انڈسٹریلائزڈ کنٹریز ہیں وہ ہمیں ووٹنگ رائٹس بھی دیتے نظر آتی ہیں, یونیورسل سفریج بھی دیتی نظر آتی ہیں, اپنے لوگوں کا معیار زندگی بہتر کرتے بھی نظر آتی ہیں. کیونکہ ایک تو پریشر مارکسزم کا کہ یورپ میں مارکسسٹ تحریکیں, کمیونسٹ تحریکیں زور نہ پکڑیں, اور دوسری طرف یہ جو معیار زندگی بہتر وہ کرتی نظر آتی ہیں. ایکسپلائٹیشن یورپ سے کم ہو کے یورپ سے باہر یعنی کالونیز سے آئے ہوئے ریسورسز سے یورپ بہتری کی طرف جانا شروع ہو. یعنی مونوپلی کیپٹلزم یورپ میں کیسے روکنا ہے اس کا طریقہ تو آپ نے, یعنی سوری مونوپلی کیپٹلزم پہ جو ریئیکشن آ رہا ہے اس کو کیسے روکنا ہے, تو وہ تو آپ مونوپلی کیپٹلزم سے یورپ کے کانٹیکسٹ میں ہٹنا شروع ہو گئے, ماڈرن لبرلزم کو اڈاپٹ کرنا شروع ہو گئے. لیکن جو کالونیز ہیں وہاں آپ کی ایکسپلائٹیشنز چلتی رہی, وہ آپ چلاتے رہے. تو کالونیز سے بھی پھر رسپانس آئے گا. کالونیز سے آنے والا رسپانس ان دا فارم آف پھر ڈی کالونائزیشن اینڈ اسٹف لائک دیٹ, وہ تو ہمارا یہاں حاصل بحث نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اس مونوپلی کیپٹلزم جو کہ ایک ایول کے طور پر یورپ میں بھی اور یورپ سے باہر بھی, جس کا پھر ادراک بھی ہوا تو یورپ میں اس کو تھوڑا سا ایز آؤٹ بھی کیا گیا, کیا افیکٹو سوشل فارمیشن جنریٹ ہو گئی؟ تو کلاسیکل کیپٹلزم کے کانٹیکسٹ میں ٹھیک ہے سوشل فارمیشن بن گئی. مونوپلی کیپٹلزم نے آ کے اس سوشل فارمیشن کو ڈسٹرب کیا. یہ جو سوشل فارمیشن ڈسٹرب ہوئی تو یہ کیا آگے چل کے بہتر ہوئی؟ اب ایک بات تو کلیئر ہو گئی ارلی 20th سینچری میں کہ یورپ میں اگر لوگوں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا ہے تاکہ یورپ کی معاشی ترقی ہو تو آپ کو ان کو اسٹیٹ کو اپنا کنسٹرکٹیو رول پلے کرنا پڑے گا. جتنا اسٹیٹ اپنا کنسٹرکٹیو رول پلے کرتی رہے گی اتنا زیادہ لوگوں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتی جائے گی, ایک برابری کا انوائرمنٹ بنتا جائے گا. یورپ سے باہر یہ سوشل فارمیشن ڈیولپ نہیں ہو سکی کیونکہ وہاں تو آپ ایکسپلائٹیشن ہی کرتے تھے کالونیز میں. مونوپلی تو سی روٹس پر پھر بھی رہی, اسٹیبلش رہی. ون وے ٹریفک ہی رہی گڈس کی. خیر یورپینز یہ ریئلائز کر گئے. کرٹیکس یہ بھی لکھتے ہیں کہ یورپینز کو یہ ریئلائزیشن ورلڈ وار 1 نے اور بہتر طور پر سمجھا دی.
वर्ल्ड वॉर वन जब एंड हो रही है तो वेस्टर्न यूरोप में कहीं पर भी बड़ा इनकलाब नहीं आ रहा, जैसा कि मोनोपोली कैपिटलिज्म के खिलाफ जिस तरह मार्क्स बोल के गया था कि बड़ा इनकलाब आ जाए, ऐसा तो नहीं आया। इनकलाब तो आया यूरोप की पेरिफेरी में, यूरोप की पेरिफेरी में, जहां एक्सप्लॉयटेशन थी, जहां पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल मोनोपोलीज थी। रशिया में ऐसा ही है ना। अब हमारे पास, इसको जरा सम अप कर लें ताकि हम आगे चल सकें। क्लासिकल कैपिटलिज्म, स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, एक अच्छी सोशल फॉर्मेशन बन जाएगी क्योंकि मार्केट कंपटीशन पे चलेगी। जो इस पर क्रिटिक करते हैं वो ये कहते हैं कि इससे तो इनइक्वालिटी बनती है, लेकिन क्लासिकल लिबरलिज्म और क्लासिकल कैपिटलिज्म वालों का ख्याल ये है कि सम सॉर्ट ऑफ इनइक्वालिटी अगर रहती भी है तो कोई इशू नहीं, जो काबिल हैं वो आते रहते हैं आके, जो compete करने वाले हैं वही बेहतरीन सिटीजन बन सकते हैं। लेकिन इस ओपननेस के आइडिया ने, जिनके पास सरमाया ज्यादा था यूरोप में, उनकी मोनोपोली बन गई, और यूरोप से बाहर जो है वो कंपनी फैक्टर से भी मोनोपोलीज बना दी। दोनों केसेस में अथॉरिटी ने सपोर्ट किया। हमारा यहाँ पे उस डोमेन में तो नहीं हम जा रहे हैं, मर्चेंट कैपिटलिज्म से फिर इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म की तरफ, वो डोमेन ही एक अलग डोमेन है। हम तो बात कर लेंगे सोशल फॉर्मेशन। सोशल फॉर्मेशन नहीं बन सकी, रिजल्टेंटली जहां जहां नहीं बन सकी वहां वहां इनकलाबी तहरीकें चलना शुरू हुई। वेस्टर्न यूरोप में ये सोशल फॉर्मेशन 20वीं सदी के शुरू में डेवलप होना शुरू हो गई। लेकिन इस सोशल फॉर्मेशन के पीछे भी वो एक्सप्लॉयटेशन है जो कि अब यूरोप में नहीं हो रही, जो कॉलोनीज में हो रही है। यूरोप का मेयार जिंदगी बढ़ना शुरू हो गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ यूरोप की, इवन वर्ल्ड वॉर वन भी हो गई है, लेकिन यूरोपियंस ने ये रियलाइज कर लिया। लेकिन प्लस साथ अब उनको एक ओपोनेंट भी मिल गया है, पहला कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आ गया है, तो अब प्रेशर भी है कि अपने लोगों को और फैसिलिटेट करना है, मैक्सिमम उनके पोटेंशियल को यूटिलाइज कराना है, तो मैक्सिमम उनको आपने फिर राइट्स एंड लिबर्टीज ग्रांट भी करनी है, वो भी यूरोपियंस ने की। अब बात यह है कि जब आप खुशहाल होना शुरू होते हैं तो आप दो काम करते हैं, या आप अपने प्रॉफिट्स पे प्रॉफिट अर्न करना शुरू हो जाते हैं, और या आप अपने प्रॉफिट से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना शुरू हो जाते हैं। ये दो काम होते हैं, या आप प्रॉफिट से, पैसे से पैसा बनाना शुरू हो जाते हैं जब आप खुशहाल हो जाते हैं, या आप अपने पैसे से अपॉर्चुनिटीज, मौके क्रिएट करवाना शुरू हो जाते हैं। वेस्ट का जो कैपिटलिज्म है इंटर वॉर पीरियड का और उससे थोड़ी देर बाद का, ये बैक वक्त ये दोनों काम करता नजर आता है। अपनी स्पेसिफिक टेरिटरीज में, वेस्टर्न यूरोप में, नॉर्दर्न अमेरिका में, हमें प्रॉफिट से
اپرچونٹیز کریٹ کرتے نظر آتے ہیں. پروفٹ سے مواقع، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ نے نئی فیکٹری لگا لی، مزدوروں کو روزگار مل گیا. یہ ہوتا ہے پیسے سے، پروفٹ سے اپرچونٹیز کریٹ. پیسے سے پیسے بنانا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایسی آپریٹسز میں انویسٹ کرتے ہیں کہ جن سے پروفٹ تو بنتا ہے لیکن مواقع نہیں بنتے. جیسے اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کر دینا، بانڈز، کرنسیز میں ڈیل کرنا. سمجھ آ رہی جی؟ یہ کام لارجلی انٹر وار پیریڈ میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ہوئے. یعنی مواقع والا کام بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ والا کام خاص طور پر یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہونا شروع. یہ جو ڈومین ہے جس کو آگے چل کے پھر فائنینشیل کیپٹلزم کا بھی نام دیا گیا، یہ ٹرو پکچر پورٹری نہیں کرتی، یہ سوشل فارمیشن نہیں بناتی. سوشل فارمیشن مٹیریل انڈسٹری لگا کے، روزگار کے مواقع کریٹ کر کے پھر بنتی. ایسا نہیں ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ایسا ہوا نہیں، لیکن زیادہ فوکس فائنینشیل کیپٹلزم کی طرف ہونا شروع ہو گیا سلولی اینڈ گریجولی. یہی وجہ ہے کہ سوسائٹی جو اس کی ٹرو اکنامک پکچر ہے اور جو آپ کی فائنینشیل پکچر ہے وہ ڈفرنٹ ہونا شروع ہوگی. بہت زیادہ اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرنے سے اس نے کبھی نہ کبھی تو کلیپس ہونا ہی ہونا تھا، کیونکہ وہ ٹرو پکچر تو تھی نہیں سوسائٹی کی. تو 1929 کا گریٹ ڈپریشن ہو گیا، اسٹاک ایکسچینج کریش ہوئی نا جی، جس کا امپیکٹ پھر آپ کی انڈسٹری پہ بھی آیا، آپ کی ایگریکلچر پہ بھی آیا. سو ویسٹ کو ایک چیز ریئلائز ہو گئی اس فیز سے کہ اپرچونٹیز کریٹ کرنے میں فائدہ فائنینشیل جو آپ کا کیپٹلزم ہے اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے، لیکن اس کو چیک اینڈ بیلنس میں رکھنے میں فائدہ. سو یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے ہمیں ایگزامپل ملتی ہے کہ جہاں فیڈرل سیکورٹی ایکسچینج کا آئیڈیا سامنے آیا، ٹرانسپیرنسی ان انویسٹمنٹس کا آئیڈیا سامنے آیا کہ پروفٹ سارے کا سارا یا جو سرپلس ہے وہ سارے کا سارا وہ آپ ایسے اسٹاک ایکسچینج میں یا ایسی کرنسیز میں سارے کا سارا کمپنیز، بینکس نہیں لگا سکتی، اور اگر لگائیں گے بھی تو پھر لوگوں کا پیسہ فیڈرلی انشورڈ ہوگا. یہ ہم باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ سوشل فارمیشن، لوگ جڑیں. یعنی ابھی تک کا جو ہم نے کیپٹلزم کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ایز اے سوشل فارمیشن، تو دو چیزیں ایسی نظر آئیں کہ جس میں نظر آتا ہے کہ ہاں ایسا کرنے سے سوشل فارمیشن جنریٹ ہوتی ہے. کلاسیکل کیپٹلزم میں صحیح ہے جی، اور بائی کریٹنگ اپرچونٹیز، مواقع کریٹ کریں. اور دو چیزوں سے سوشل فارمیشن ڈسٹرب ہوتی ہے، مونوپولی کیپٹلزم سے اینڈ ضرورت سے زیادہ انڈیو
स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट्स, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट्स, करेंसीज में इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि वो पैसा सर्कुलेट नहीं होता सोसाइटी में। पैसा मार्केट में सर्कुलेट होगा तो लोग कनेक्ट होंगे, सोशल फॉर्मेशन बनेगी। क्लियर है जी? कोल्ड वॉर के एंड के दिनों में ये बात क्लियर हो गई कि अब पैसा, सरमाया 1 2 3 4 5 स्टेट्स के अंदर सर्कुलेट नहीं, पूरे ग्लोब में उसको सर्कुलेट किया जाए। तो आपने वर्ल्ड बैंक बनाया। उस पैसे की को ने जो सर्कुलेट करना है, उसमें अगर कहीं बंदिश आती है, कोई इशू आती है, तो आपने आईएमएफ बनाई। जहां इशू होगा वहां आईएमएफ अपना रोल प्ले करेगी। यानी अब हमने इस सोशल फॉर्मेशन को सीख लिया है, समझ लिया है, अब हमने इसको पूरे ग्लोब पे लेके जाना है। और साथ ही आपको कम्युनिज्म का फेयर भी है। तो इमीडिएटली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 ऐसा ना हो कि कॉलोनीज में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आ जाए, तो ऐसी कॉलोनीज को आजाद भी करो, लेकिन आजाद करके वो इसी सोशल फॉर्मेशन के मॉडल में ही जुड़े रहें। तो ठीक है, कुछ जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज हुई उनमें सिविल वॉर्स और क्लैशेस भी बने, लेकिन लार्जली आजादियां हासिल करने के बाद भी स्टेट्स इसी सोशल फॉर्मेशन में कनेक्ट हो गई। इस सोशल फॉर्मेशन को जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ 1949, उसी में फिर एमएफएन की प्रोविजन भी थी। तो ये तो बड़ा तेजी के साथ आइडिया सर्कुलेट कर जाना चाहिए था ग्लोब में, लेकिन नहीं कर सका ओइंग टू द इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड वॉर, क्योंकि दुनिया 2 ब्लॉक्स में तकसीम थी। एक ही ब्लॉक अपने अंदर ही ये सारी सोशल फॉर्मेशन चला रहा था। दूसरा ग्रुप वो तो इस कैपिटलिस्ट सोशल फॉर्मेशन का हिस्सा ही नहीं बन रहा था। रशियन ग्रुप और फिर रशिया के जितने भी जो है वो इत्तेहादी और अलाइड ममालिक थे। तो मैक्सिमाइज करो इस सोशल फॉर्मेशन को, जितना मैक्सिमाइज किया जा सकता। यही वजह है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज में मार्शल प्लान भी आया, एशियन कंट्रीज के लिए कोलंबो प्लान भी आया। फिफ्टीज में ट्रांस एशियन रेलवेज का आइडिया आया, पूरे एशिया की मार्केट्स को रेलवे के साथ कनेक्ट कर दो, और अल्टीमेटली उसको यूरोप के साथ कनेक्ट कर दो। 1950s में पहली दफा आइडिया आया। 60s में यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इकोनॉमिक डुअलिज्म का आइडिया आया। डेवलपिंग कंट्रीज की एग्रीकल्चर को डेवलप्ड कंट्रीज की इंडस्ट्रीज के साथ कनेक्ट करो, सोशल फॉर्मेशन को एक्सपेंड करो। तीन बड़े डेवलपमेंट डेकेड्स यूएनडीपी के अंडर, लेकिन फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो सका। उसकी एक वजह तो ऑफ कोर्स ठीक है, कोल्ड वॉर थी। दूसरी बड़ी वजह, अभी तक का जो आपका ये मार्केट का जो ट्रेंड है, ये डिपेंडेंट
نہیں ہے کرنسی پہ. 1970s میں، ارلی 70s میں یہ جو پورے کا پورا اکنامک پیٹرن ہے، اس کے فیلئر کی، یہ سوشل فارمیشن آپ اس اسکیل پہ نہیں لے جا سکے جو ہونی چاہیے تھی، جس میں چلو اکوالٹی نہ ہو مکمل، لیکن مکمل ان اکوالٹی بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن نہیں ہو سکی. ریزن بریٹن ووڈ ماڈل کلیپس کر گیا، اور کرنسی کی امپورٹنس گلوب میں پہلی دفعہ انڈسپینسبل ہو گئی، جو اس سے پہلے بھی تھی لیکن انڈسپینسبل نہیں تھی. ڈالر. اب جس کے پاس ڈالر ہوگا وہ بہتر پرفارم کر لے گا، جس کے پاس ڈالر کے ریزروز ہوں گے وہ بہتر پرفارم کر لے گا، جس کے پاس ڈالر کے ریزروز زیادہ نہیں ہوں گے وہ بہتر پرفارم نہیں کر پائے. یہی وجہ ہے کہ 70s میں اور 80s میں، ارلی 80s میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس سوشل فارمیشن کو بنانے کے چکر میں ڈیولپنگ کنٹریز کو میسو لون پرووائڈ کیے گئے، جو ڈیولپنگ کنٹریز نے لیے بھی. لیتے گئے لون لیتے گئے. اس پریٹیکسٹ پہ کہ جو فورسی کیا جا رہا تھا کہ جیسے جیسے یہ سوشل فارمیشن سٹرانگ ہوتی جائے گی انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ فائدہ دیں گے لون لینے والی کنٹریز کو. لیکن لیٹ 80s کی انفلیشنز نے چیپٹر ہی الٹا کر دیا، اور اوپر سے آپ نے اپنی کہیں پر بھی لوکل کرنسی ہے اس کو ایویلویٹ یا گیج تو ڈالر کے کانٹیکسٹ میں ہی کرنا ہے. پرابلم بنتے گئے. تو وہ جو ایک آئیڈیل سوشل فارمیشن تھی وہ ڈیولپ نہیں ہو سکی. اچھا، مزیداری کی بات یہ ہے کہ اس آئیڈیل سوشل فارمیشن نہیں بن سکی، لون ٹریپ میں بھی کنٹریز پھنستی گئیں، تو پھر آپ آلٹرنیٹو کمیونزم تو موجود تھا، ختم تو نہیں ہوا تھا، ابھی آج بھی نہیں ختم ہوا، لیکن ایک بڑی سٹیٹس تو موجود تھیں، تو اس طرف کیوں نہیں گئے؟ اس طرف اس لیے نہیں گئے کیونکہ 1980s کا کمیونزم دو بڑے جو سینٹر ہیں، ایک چائنا اور ایک رشیا. تو رشیا تو آلریڈی اکنامک کرائسس میں تھا، وہ ایک سمبل نظر آ رہا تھا کہ جناب ان دا لانگ رن کمیونسٹ ماڈل میں آپ کے وہ جو اکنامک کرائسس آئے گا اس سے آپ کی ڈس انٹیگریشن یا آپ کے ڈکلائن سے ہی اس سے باہر آپ نکل سکتے ہیں. اور چائنیز تو 1979 سے کیپٹلسٹ مارکیٹ کے ٹرینڈز کے ساتھ سلولی اینڈ گریجولی کنیکٹ ہونا شروع ہو گئے تھے. یہی وجہ ہے کہ 80s میں ہائی انفلیشنز اور ادر پرابلمز مختلف باقی ڈیولپنگ ورلڈ اس کا شکار ہوئے، چائنیز نہیں ہوئے. سو جب رشینز کا ڈکلائن ہو رہا ہے اور جب چائنیز تقریباً سارے کا سارا ہی کیپٹلسٹ مارکیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی، تو اب کوئی آپشن تو آپ کے پاس ہے نہیں، تو آپ نے اسی مارکیٹ
کے ساتھ ہی اس سوشل فارمیشن اپنی اسی میں انگیج کرنی. یہ انگیجمنٹ، یہ سوشل فارمیشن، اس کو پھر کچھ فلاسفرز کے دیسی گھی کا تڑکا بھی لگ گیا کہ یہ پاسٹ میں اتنی افیکٹو کیوں نہیں ہو سکی یہ سوشل فارمیشن، کیونکہ ڈیموکریسیز آئیڈیل نہیں تھی. تو آئیڈیل لبرل ڈیموکریسیز ہوں، کیپٹلسٹ ٹرینڈ میں آپریٹو ہوں، سول لبرٹیز انشور کر رہی ہوں، تو یہ سوشل فارمیشنز اور بڑھ سکتی ہیں. حاجی صاحب جو فرانسس فوکویاما ہیں، وہ بھی اسی کے ساتھ کمپلیمنٹ کرتے نظر آتے. اور دوسرا، صرف سٹیٹس پر مکمل ڈپینڈنسی کہ سوشل فارمیشن صرف سٹیٹس ہی کریں گی. تو ہمیں پوسٹ کولڈ وار میں لبرل انسٹیٹیوشنلزم کا آئیڈیا جنریٹ ہوتا نظر آیا. ادارے بھی اپنا رول پلے کریں، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز. وہ بھی سوشل فارمیشن جنریٹ کرنے میں افیکٹو رول پلے کر سکتے. تو ایسا ہی بڑا فائنینشیل ادارہ بنایا گیا جس کو کہا جاتا ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن. اب یہ نام کی آرگنائزیشن ہے لیکن ہے بیسیکلی انسٹیٹیوشن. دیر از اے ڈفرنس بٹوین انسٹیٹیوشن اینڈ آرگنائزیشن، یاد رکھیے گا. نہیں یقین آتا تو جان بیلس کی کتاب میں ریجنلزم اور آرگنائزیشن اس طرح کر کے ایک چیپٹر ہے، اس کے شروع کے 2-3 پیج دیکھ لیجئے گا. ٹوینٹی فرسٹ سینچری میں آپ آ گئے. کیا یہ سوشل فارمیشنز بن گئیں؟ نہیں بن سکی. کیوں نہیں بن سکی؟ وہ اس لیے نہیں بن سکی کیونکہ جب کلاسیکل کیپٹلزم سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کے نزدیک انڈسٹریل ریولوشن آ گیا. اس کے بعد یورپینز کے آپس کی کمپٹیشن شروع ہو گئے. اس کے بعد اپرچونٹیز یا انویسٹمنٹس وہ یورپ کے ڈومین میں ہی جو ہے وہ ہوتی رہی. پھر یہ اس کا آئی ایم ایف کا چیپٹر، پھر ڈالر کا چیپٹر آ گیا، پھر لونز کا چیپٹر آ گیا. لیٹر ہاف آف 20th سینچری اینڈ 21st سینچری میں ایک انتہائی خطرناک آسپیکٹ کیپٹلسٹ مارکیٹ کا سیلینٹ فیچر کے طور پر ڈیولپ ہوا، اینڈ دیٹ واز کیپٹلزم وداؤٹ کیپٹا. کیپٹلزم وداؤٹ کیپٹا. سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ چاہے سرمایہ سے آپ مواقع کریٹ کریں یا سرمایہ سے کو آپ جو ہے وہ اسٹیگننٹ کانٹیکسٹ میں انویسٹ کر دیں کہ پروفٹ سے پروفٹ آتا رہے. لیکن اب سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے. ٹیکنالوجی، اس ٹیکنالوجی کے آنے نے، روبوٹکس کے پھر آنے نے، مشین انٹینسو ٹیکنیکس کے آنے نے، سیلولر ٹیکنالوجی کے آنے نے اکانومی کو، مارکیٹ کو
مارکیٹ کو لارجلی نالج بیسڈ کر دیا. اس نالج بیسڈ اکانومی کا فائدہ اسی کو زیادہ ہے جس کو اس کی سمجھ ہے. جس کو اس کی سمجھ نہیں ہے وہ میئرلی اس کو کنزیوم کر سکتا ہے, وہ اس سے اپرچونٹیز جنریٹ نہیں کر سکتا. سو ریزلٹنٹلی لیٹر ہاف آف 20th اور 21st سینچری میں رچ پور ڈیوائڈ گلوب کی اور انکم انیکوالٹیز گلوب کی بڑھنا شروع ہو گئی. یہ اس حد تک چلی گئیں کہ انکم انیکوالٹیز پر ڈسکشن کے جناب 3% تو جو امریکنز ہیں وہ بلک آف دا لائن شیئر 80% جو 3% آف دا گلوب جو ہے وہ 80% ریسورسز پہ قابض ہو گئی. قابض نہ کہیں آپ کہ وہ اون کرتی ہے. مشین انٹینسو ہو کے ان امپلائمنٹ کا ایشو سامنے آ گیا. یہ کیپٹلزم وداؤٹ کیپٹا اتنا تیزی کے ساتھ اٹریکٹ ہوا, ٹیکنالوجی میں گلوب اتنا تیزی کے ساتھ انوالو ہوا کہ جو سرمایہ رکھتے ہوئے بھی کمپیٹ نہیں کر پا رہے تھے اس نالج بیسڈ اکانومی میں, اب انہوں نے اپنے سرمایہ کو کہیں تو انویسٹ کرنا ہے تاکہ وہ پروفٹ لے سکیں, تو وہ ریئل اسٹیٹ میں گھس گئے. سو لیٹر ہاف آف 20th اینڈ 21st سینچری میں پورے گلوب میں ریئل اسٹیٹ بزنس, ہمارے یہاں بھی مشرف ارا میں ریئل اسٹیٹ بزنس بڑے بوم پہ گیا. پیسے کی سرکولیشن چند مخصوص ہاتھوں میں, ایلیٹ ہاتھوں میں ہونا شروع ہو گئی. اور یہی وہ غلطی ہے کہ جہاں سوشل فارمیشن ڈسٹرب ہوتی ہے, ریزلٹنٹلی ایک کرائسس تیار ہوتا ہے. تو 2008 کا گلوبل فائنینشیل کرائسس آ گیا, پھر 2012 کا یورو زون ڈیٹ کرائسس آ گیا. ان کرائسس سے نکلنے کے لیے اور ایک سوشل فارمیشن ڈیولپ کرنے کے لیے کہ کنیکٹ ہوں لوگ, سرکولیٹ ہو پیسہ, مواقع جنریٹ ہوں, اسی میں فلاح ہے. تو آپ کو اس سے باہر نکلنے کے لیے ریلائز ہوا کہ جب تک انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہوگا تب تک آپ ایک افیکٹو سوشل فارمیشن جنریٹ نہیں کر سکتے. اب اس انفراسٹرکچر کو لیڈ کون کرے گا؟ جاپان 2010 سے 12 کے اپنے ارتھ کویک اور نیوکلیر ریئیکٹرز کی تباہیوں سے افیکٹ ہو گیا. ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ورلڈ بینک گلوبل فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے اپنی اس کی ریسورسز وہ مینج نہیں کر سکا. امریکنز اپنے کرائسس میں پھنس گئے. سو 12-13 میں یہ سوشل فارمیشن کو بنانے کے لیے چائنیز سامنے آئے. ادھر انہوں نے نعرہ لگایا, دنیا کے 60 سے زیادہ ممالک نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیے. 100+ کنٹریز اس وقت بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو فورم کے ساتھ کنیکٹ ہو چکے ہوئے ہیں. سو اب یہ ایکسپیکٹیشن کی جا رہی ہے کہ اس انفراسٹرکچر سے سوشل فارمیشن جنریٹ کر لی جائے گی. جو اس پہ سکیپٹیکل ہیں وہ اس کو بھی ایک ڈیٹ ٹریپ کے طور پر دیکھتے ہیں.
وہ اس کو بھی ایک منوپلی کیپٹلزم کے طور پر اس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو ہے وہ ٹائٹل دے دیتی ہیں. کیپٹلزم جس طرح ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ انسانوں کے لیے جتنا انسانوں نے خود اپنے ذہنی استدلال سے جتنے نظام بنائے ہیں انٹریکشنز کے، ان میں سب سے بیسٹ ماڈل ہے اگر یہ افیکٹولی ایکسرسائز ہو جائے. لیکن یہ اکراس دا گلوب افیکٹولی ایکسرسائز کبھی نہیں ہوا. یہ کسی ایک ریجن میں، ایک سب ریجن میں افیکٹولی ایکسرسائز ہو گیا تو ہو گیا. یہ کسی نہ کسی دوسرے ریجن کی ایکسپلائٹیشن ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس کے تناظر میں ہی دوسرے پہلے ریجن کی سوشل فارمیشن ہوئی. پورے گلوب کی سوشل فارمیشن اب ایکسپیکٹ کی جاتی ہے جب مختلف 300-350 سال کے تجربات کے بعد آپ اس چیز پہ کلیئر ہو گئے ہیں کہ ایک ریجن یا ایک ملک کا انفراسٹرکچر یا اس کی انویسٹمنٹس یا اس میں مواقع کریٹ کرنے سے پورا گلوب کی سوشل فارمیشن نہیں ہوگی، یہ پورے گلوب کی کنیکٹیوٹی سے ہوگی، اور وہ کنیکٹیوٹی بھی مٹیریل، ورنہ ٹیکنالوجی کی کنیکٹیوٹی تو موجود ہی موجود ہے. یہ بات سمجھ آئیے جی. کیپٹلزم ایز اے سوشل فارمیشن آپ گوگل کر سکتے ہیں، آپ کو مل جائے گا جی ارلی کیپٹلزم، مونوپلی کیپٹلزم، پھر فلانا کیپٹلزم، پھر آپ کو مل جائے گا جناب انڈسٹریل مرچنٹ کیپٹلزم، یہ کمپنی فیکٹری جس نے ٹریڈ کرنی ہے، پھر انڈسٹریل کیپٹلزم، فائنینشیل کیپٹلزم، نالج بیسڈ کیپٹلزم. یہ آپ کو سیگریگیشن کریکٹرسٹک ڈفرینٹ کریکٹرسٹک فیز میں یہ ملتی جائیں گی. لیکن میرے سمجھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایز اے سوشل فارمیشن دیکھیں جس میں پیسہ کیپٹا سرکولیٹ ہو رہا ہوگا تو تبھی ایکول اپرچونٹیز اکراس دا گلوب جنریٹ ہو سکتی ہیں. کیونکہ کیپٹلزم کسی بھی دور میں گلوبلی ایک آئیڈیل سوشل فارمیشن ڈیولپ نہیں کر سکا، تو جس جس ریجن کو جب جب ادراک ہوا انہوں نے اپنے اپنے ریجنلزمز میں رہتے ہوئے اپنی سوشل فارمیشنز کر لی. آسیان نے اپنی کر لی، یورپین یونین نے اپنی کر لی، اور جہاں سکسیسفل نہیں بھی ہوا یہ آئیڈیا وہاں کوشش ضرور نظر آتی ہے. جیسے سارک میں بھی کوشش، یعنی ساؤتھ ایشیا میں سارک کی فارم میں کوشش ہوئی، باقی جگہوں پہ بھی. سو یہ آئیڈیل مٹیریل سوشل فارمیشن ہے جس میں نان مٹیریل یعنی کہ ٹیکنالوجی ہیلپ فل ہو سکتی ہے لیکن وہ کور نہیں ہو سکتی. فیکٹریاں لگیں، انرجی کی سپلائی ہو، انفراسٹرکچر کنیکٹڈ ہو، تبھی آپ ایک افیکٹو سوشل فارمیشن بنا سکتے. ابھی کیپٹلزم ختم نہیں ہوا،
ابھی یہ واپس بھی آئے گا، ایک نئی ڈومین کے ساتھ ابھی واپس آئے گا، لیکن وہ کمیونزم سے ہم نکالیں گے. تو اب ہم جانے لگیں گے کمیونزم کے آئیڈیا کی طرف. کمیون کا آئیڈیا تو بڑا پرانا ہے، پلیٹو کی تحریروں میں بھی ہمیں یہ کمیون کا آئیڈیا ملتا ہے. لیکن کمیونزم جس طرح آج ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کو ہم لارجلی 19 سینچری کے کارل مارکس کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے دیکھتے ہیں، اس کے آئیڈیاز کے کانٹیکسٹ میں. کمیونزم کو شروع کرنے سے پہلے یہ چیز ذہن میں بٹھا لیجئے گا اچھی طرح، یہ کتاب ہے ڈائنامکس آف پولیٹیکل تھیوری، اٹلانٹک پبلشرز کی ہے، ڈائنامکس آف انٹرنیشنل تھیوری. یہ اس کا والیوم ہے والیوم 1، یہ 2 والیومز میں ہے. بسوا رنجن موہانتی کی یہ کتاب ہے، بڑی زبردست کتاب ہے. کمیونزم کو شروع کرنے سے پہلے سوشلزم اور کمیونزم کا فرق پتہ ہونا بڑا ضروری ہے کہ آپ جس چیز کو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں کیا وہ سوشلزم ہے بھی یا وہ سوشلزم نہیں ہے، اور کیا یہ کوئی سوشلزم سے علیحدہ چیز ہے یا سوشلزم اس کا پارٹ ہے یا یہ سوشلزم کا پارٹ ہے، یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. سوشلزم اینڈ کمیونزم تو جناب آپ کو کئی طرح کے سوشلزم جو ہیں وہ اکراس دا گلوب جو ہے وہ ملیں گے. مثلا یہ اپنی اسی کتاب میں آپ کو کوئی 20+ جو ٹائپس ہیں سوشلزم کی وہ جناب مینشن کرتا نظر آتا ہے. 25 اپ ٹو 30 میرا خیال ہے، 20+ تو ہیں ہی ہیں، ہاں 20+ تو ہیں ہی سوشلزم کی جو ٹائپ یہ بتاتا ہے آپ کو. اب سوشلزم ہے کیا اسپیسیفکلی جناب؟ ایک ڈیفینیشن تو سوشلزم کی ہے کوئی نہیں کہ آپ کسی ایک ڈیفینیشن پر اکٹھے ہو جائیں، لیکن آسانی کے لیے that all members of a state are equal. اب سب ایکول کیسے ہو سکتے ہیں؟ مطلب یہ کہ all members of a state, all citizens، ان کو state authority equally treat کرے گی. لبرٹی کے کانٹیکسٹ میں، فریڈم کے کانٹیکسٹ میں، پروویژنز آف ہیلتھ کے کانٹیکسٹ میں، پروویژنز آف ایجوکیشن کے کانٹیکسٹ میں، پروویژن آف اپرچونٹیز کے کانٹیکسٹ میں، سب کو ایکولی ٹریٹ کرے گی. اب یہ جو آئیڈیا ہے اگر ہم اس ڈیفینیشن سے بات کو شروع کریں، اس میننگ سے شروع کریں، تو کوئی کیپٹلسٹ سٹرکچر کی اتھارٹی میں رہنے والی اتھارٹی وہ بھی سوشلسٹ ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے. کوئی اسلامک پولیٹیکل سسٹم کی اتھارٹی سوشلسٹ ہو سکتی ہے، وہ بھی ہو سکتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی ڈیموکریسی بھی
سوشلسٹ ہو سکتی ہے، جس بھی طرح کی ڈیموکریسی ہو، ہاں جی ہو سکتی ہے. کوئی ڈکٹیٹرشپ بھی سوشلسٹ ہو سکتی ہے، ہاں جی ہو سکتی ہے. ایکول اپرچونٹیز دینی ہے نا لوگوں کو، جیسے بھی دینی، جس نظام میں بھی دینی، دے تو سکتی ہے. انٹینشن پہ ہے نا، نہ دینا چاہے نہ دیں لیکن دے تو سکتی ہے. مطلب کہنے کا یہ نکلا کہ سوشلزم ایز این آئیڈیا وہ کوئی اپنا انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل سسٹم نہیں دیتا کہ جی یہ پولیٹیکل سسٹم ہوگا اور اس میں رہتے ہوئے ہی ہمارے آئیڈیاز، ہماری ویلیوز لوگوں تک پہنچائی جا سکتی ہے. پولیٹیکل سسٹم جیسا بھی ہو، اسلامک ہو، سیکولر ہو، ویسٹ منسٹر ماڈل پہ ہو، ڈکٹیٹرشپ ہو، اس میں چانسز ہیں کہ وہ سوشلسٹ ہو سکتے. نور الدین بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اور جناب ایکول بینیفٹس فار آل ہوں. اب وہ ایکول بینیفٹس فار آل کوئی سیکولر اتھارٹی بھی کر سکتی ہے، کوئی مسلم اتھارٹی بھی کر سکتی ہے، کوئی ڈکٹیٹرشپ بھی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، نہ کرنا چاہے نہ کرے. حارث خان بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جناب یہ پھر مختلف طرح کے جو ہے وہ سوشلزم کا حوالہ دیتا ہے. اسٹیٹ سوشلزم کو ایکسرسائز کرنا چاہے تو وہ کیسے کرے؟ کیا اسٹیٹ کے علاوہ اور بھی جو فورمز ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں؟ تو ہاں جی بالکل ہو سکتے. جیسا کہ یہ اپنی اس کتاب میں مینشن کر کے جاتا ہے کہ جناب لبرٹیرین سوشلزم بھی ہو سکتا ہے. لبرٹیرین سوشلزم اینٹی کیپٹلسٹ ہے، لبرٹیرین سوشلزم ہو سکتا ہے. میوچلزم بھی ہو سکتا ہے. مارکیٹ سوشلزم بھی ہو سکتا ہے. اسٹیٹ انٹرفیئر نہ کرے، ٹرائل اینڈ ایرر پہ آپ جناب آگے جو ہے وہ چلتے جائیں. غرضے کے یہ کوئی 20 پلس کیٹیگریز بناتا ہے سوشلزم کی، اور کوئی بھی کسی بھی میں فکس نہیں ہے کہ آپ کا ایک خاص طرز کا پولیٹیکل سسٹم ہو اسی میں سوشلزم ایکسرسائز ہوگا. یہ ایک سوشلزم ہے ہی نہیں، مختلف طرح کے بٹ ایجنڈا سیم ہے. سب کو ایکول اپرچونٹیز مل رہی ہوں، سب کو ایکول بینیفٹس مل رہی ہوں. لیکن یہ جتنی بھی طرح کے سوشلزمز ہیں یہ سب یوٹوپیاں ہیں. یہ ایگزیکٹ ایکوریٹ کبھی بھی ایکسرسائز نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ کسی بھی طرح کے سوشلزم کو اتھارٹی تو چاہیے نا. جب اتھارٹی آ جائے گی تو اتھارٹی پھر اپنی کانٹیکسٹ میں رہتے ہوئے اگر وہ چاہے تو وہ سوشلسٹ ویلیوز جنریٹ کرے گی، اور اگر وہ چاہے تو پارشل جو ہے وہ جنریشن کرے گی. اتھارٹی کے نے پھر ایک اپنی ایک انٹرسٹ اور اپنی آئیڈیالوجی کے کانٹیکسٹ میں بھی چیزوں کو دیکھنا ہے نا. اسلامک اسٹیٹ
کی سوشلسٹ ویلیوز ایک سیکولر اسٹیٹ کی سوشلسٹ ویلیوز جیسی تو نہیں ہو سکتی. فرق تو ہونا ہے نا, ڈیفینیٹلی ہونا. سو جناب پھر کمیونزم ایک ایسا سوشلسٹ اسٹرکچر ہے جو اپنا ایک مکمل سیاسی نظام دیتا ہے اور جو آپ کو بتاتا ہے کہ یہ ایکول اپرچونٹیز فار آل اینڈ ایکول بینیفٹس فار آل ہمارے سیاسی نظام کے مطابق چلے گا تو ہوگا. مطلب یہ کہ کمیونزم از اے ٹائپ آف سوشلزم. ہر کمیونسٹ اپنی ذات میں سوشلسٹ ہوگا. ہر کمیونسٹ اپنی ذات میں سوشلسٹ ہوگا. However, ہر سوشلسٹ ضروری نہیں ہے کہ وہ کمیونسٹ بھی ہو. فرید اللہ خان, بڑے بڑے مسلم علماء, مسلم اسکالرس 20ویں صدی کے یونائٹڈ انڈیا میں وہ سوشلسٹ تھے. اپنی تحریروں میں, اپنی ڈیبیٹس میں سوشلسٹ تھے, لیکن کمیونسٹ نہیں تھے. سو ہر سوشلسٹ ضروری نہیں ہے کہ وہ کمیونسٹ ہو, لیکن ہر کمیونسٹ چاہے وہ انکار بھی کر دے تو وہ سوشلسٹ ضرور ہوگا, کیونکہ سوشلزم کی تمام کیٹیگریز میں جو سب سے زیادہ سائنٹیفک ہے, پریکٹیکل ہے, وہ کمیونزم. کیوں؟ کیونکہ کمیونزم آپ کو ایک کمپلیٹ پولیٹیکل اسٹرکچر پرووائڈ کرتا ہے سائملٹینیسلی, کہ ہمارے اسٹرکچر میں رہتے ہوئے ہی equal opportunities and equal benefits for all achieve ہوں گے. ہاں جی شعیب احمد, یہاں تک بات سمجھ آ رہی ہے؟ سو کمپیرزن کے کچھ پوائنٹس جو ہے وہ لکھنا بڑا ضروری ہے, تاکہ ہمیں کسی انٹرویو میں یا کسی جگہ پر پولیٹیکل سائنس کے پیپر میں یا اوور آل ویسے بھی کسی جگہ کوئی ہو تو ہم جو ہے وہ لکھ سکیں. تو پہلے ان کی کچھ سملیرٹیز دیکھ لیتے ہیں جو یہ آتھر جو ہے وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے. کچھ سملیرٹیز اور کچھ ڈفرینسز. جب ٹائپ ہے کمیونزم سوشلزم کی تو پھر سملیرٹیز تو کچھ نہ کچھ ہوں گی نا. اور جب تمام طرح کا سوشلزم یوٹوپیا ہے اور کمیونزم ایز اے ٹائپ, ایز اے فارم آف سوشلزم وہ پریکٹیکل ہے, تو پھر ڈفرینسز بھی ہوں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی جی, یہ کتاب ہے ڈائنامکس آف پولیٹیکل تھیوری, تو اس میں جناب یہ تحریر ہے. پہلا جو کمپیریزن ہے, یعنی کہ کمپیریزن میں جو آپ کہہ لیں کہ جناب 6-7 دفعہ تو کتاب کا نام میں بتا چکا ہوں. اب میں کلاس کے بعد واٹس ایپ گروپ میں اس کا ٹائٹل بھی اپلوڈ کر دوں گا. سافٹ فارم میں دیکھ لیجیے گا, میں نے دیکھی نہیں, میرے پاس ہارڈ فارم میں یہ جو میری اس کی آئی آر اور پولیٹیکل سائنس کی کلیکشن ہے وہ زیادہ ہارڈ فارم نہیں ہے. بوڑھا ہو گیا ہوں اب, سافٹ فارم میں چیزیں میرے سے نہیں دیکھی جاتی. لو جی پہلے تو دیکھ لیتے ہیں کچھ سملیرٹیز.
سملیرٹی سے پہلے یہ دو لائنیں اس کی بڑی مزیدار ہیں. سوشلزم بفور مارکس, کارل مارکس, was known as utopian socialism. Marx made socialism scientific and practical. Therefore, communism is not only a type of socialism, rather it is a leading species in the broad genus of socialism. ڈکٹیٹ کروانا مقصد نہیں تھا, ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی, آپ اس کو سن کے اس جو ہے وہ باتیں کرتے کرتے 1 گھنٹہ 53 منٹ ہو گئی. چلو سو جناب یہ بات تو کلیئر پتھر پہ لکیر لکھ لیں کہ جناب سوشلزم کی ایک جو ہے وہ نہ صرف یہ ٹائپ ہے بلکہ سب سے زندہ اور جاوید جو آپ کہہ لیں کیٹیگری ہے سوشلزم کی, کمیونزم. $35M یہ کیا ہے؟ اور کیا لکھا ہے باجی بٹ؟ 35 منٹس. میرے پاس ریکارڈنگ میں تو 1 گھنٹہ 53-54 منٹ شروع ہو رہے ہیں. تمہاری بٹ صاحب اپنی دنیا ہی ہوتی ہے, یعنی ابھی 35 منٹ کی کلاس ہوئی, میرے پاس آ رہی ہے 1 گھنٹہ 54 منٹ کی کلاس. اچھا تم ٹائم بتا رہی ہو, اچھا ٹھیک ہے, 9:35. تو اس طرح لکھو نا پورا. ایک گھنٹہ 35 منٹ, میرے پاس 1 گھنٹہ 54 منٹ آ رہا ہے. چلو اچھا جی, کمپیرزن دیکھتے ہیں جی. پہلا کمپیرزن جناب, aim at establishing an egalitarian social order. egalitarian سب کے لیے, utility for all. So aim at establishing an egalitarian social order where there will be no inequality and exploitation. بچوں والی بات, ایگالیٹیرین سوشل آرڈر جس میں نہ کوئی انیکوالٹی ہو نہ کوئی ایکسپلائٹیشن ہو. آگے جی, both aim to remove gap between haves and have nots. ٹھیک ہے, بات سمجھ آتی ہے. both aim at abolishing private property, کیونکہ پرائیویٹ پراپرٹی انیکوالٹی جنریٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے جی, سمجھ آتی بات. both are anti capitalist in nature. اوکے ٹھیک ہے, سمجھ آتی ہے. لو جی ڈفرنسز کے ذرا پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں. کمیونزم ریولوشنری نیچر ہے جی. کمیونزم کی نیچر جو ہے وہ ریولوشنری ہے. کارل مارکس کی کوٹیشن ہے, فورس is the midwife of a new society. Force is the midwife of a new society. تو مارکس خود لکھ کے جاتا ہے کہ جناب جو دنیا کے محنت کش ہیں, جو مزدور ہیں, جن کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے, تو ان کو ریوالٹ کرنا چاہیے. They have nothing to lose but change.
they have nothing to lose but change. جبکہ دوسری طرف کسی بھی طرح کا سوشلزم ادر دین کمیونزم وہ ایوولوشنری ہے. ایک ایوولوشنری پروسیس سے آپ سلولی اینڈ گریجولی اکوالٹیز جنریٹ کر سکتے ہیں. دین آگے اسٹیٹ. سوشلسٹ یہ سمجھتے ہیں although they dislike idea of state, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اسٹیٹ ضروری ہے, ایک اتھارٹی ضروری ہے جس کے ذریعے اکوالٹیز جنریٹ کی جا سکے لارجلی. جبکہ دوسری طرف کمیونسٹ یہ سمجھتا ہے, کمیونزم کی ایڈیالوجی, کہ اسٹیٹ جناب اس کو ہم نے پیرش کرنا ہے, ختم کرنا ہے. اسٹیٹ جب تک ہے, دنیا میں اسٹیٹس ہیں تو اکوالٹی جنریٹ نہیں ہو سکتی. تو جناب ایک سٹیج آئے گی کہ جہاں اسٹیٹس ایبالش ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی, اور وہی سٹیج ہوگی جو پرفیکٹ کمیونسٹ کمیون کی سٹیج ہوگی. ایک جگہ انقلاب, دوسری جگہ انقلاب, تیسری جگہ انقلاب, ہوتے جائیں گے. اسٹیٹ اپنی پاور میکسیمائز کرنے کے لیے ایکسپلوٹیشن کرتی ہے, تو اسٹیٹ ہی ہم نے ختم کر دی. یعنی کمیونسٹ آپ کو ہارڈ لائنر ملے گا, سوشلسٹ ہارڈ لائنر نہیں ہوگا. پھر جناب کمیونزم میں اٹس اے ہائیلی مٹیریلسٹک فلسفی. کیونکہ مارکس کہا گیا کہ میٹر جو ہے, میٹر وہی گائیڈنگ فورس ہے ہسٹری میں. معاشی پہلو ہی امپورٹنٹ ہے. لیکن دوسری طرف سوشلسٹ کو دیکھیں, سوشلزم, تو سوشلزم صرف میٹر پہ فوکس نہیں کرتا. کسی بھی طرح کا سوشلزم ادر دین کمیونزم, اس میں رسپیکٹ ہے مورالٹی کی, کسٹمز کی, ٹریڈیشنز کی, ایون ان سم کیسز ریلیجن کی بھی. جبکہ جو کمیونسٹ آئیڈیا کمیونزم ہے وہ ریلیجن کو کے اگینسٹ ہے. اس کی بڑی مثال ابھی اس وقت کا آپ چائنا دیکھ لیں, چلو باقی تو اور کوئی لیونگ اسٹیٹ نیم سیک کی بھی بڑی کمیونسٹ تو نہیں, تو چائنا تو ہے بڑی اسٹیٹ, کمیونسٹ اسٹیٹ نیم سیک میں, چاہے کمیونسٹ ہو, اکنامک پیٹرن سے چاہے کیپٹلسٹ ہو گئے ہوں, نیم سیک میں تو سسٹم تو وہ کمیونسٹ ہے. تو چائنا کا آپ گوگل کر لیں کہ جناب میجورٹی کا ریلیجن کیا ہے آفیشلی, تو وہ ریلیجن کو ڈسون کرتے, اندر ہی اندر جو مرضی ہو لوگ, لیکن اسٹیٹ جو ہے وہ ڈسون کرتی. لو جی آگے, کمیونزم بلیو کرتا ہے کہ چینج از اونلی پاسبل تھرو کلاس وار یا کلاس اسٹرگل. کلاس اسٹرگل ہوگی, کلاسز طبقات کے درمیان جنگ ہوگی, تبھی ایک نچلا طبقہ اپنے حقوق حاصل کر سکتا ہے.
سوشلزم وہ کسی بھی طرح کی انٹینسیفائیڈ اسٹرگل کا بلیور نہیں ہے. سوشلزم سلو اینڈ گریجول پروسیس کی ایڈوکیسی ہے. صحیح ہے جی. یہ بڑے بڑے ان کے درمیان جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ ڈفرینسز اور کمپیریزن ہے. یعنی ایک بات تو طے ہو گئی. اچھا یہ یہاں یاد رکھیے گا کہ سوشلسٹ بھی ڈیموکریسی کو اچھا نہیں سمجھتے, لیکن کون سی ڈیموکریسی؟ ون مین ون ووٹ والی ڈیموکریسی اس کو اچھا نہیں سمجھتے, لیکن آل ٹوگیدر جو ہے وہ اس کی مکمل ریجیکشن بھی نہیں ہے, ہیٹرڈ ہے. اب بات یہ ہے کہ ایک لیٹ اس اسیوم میں ایک کلاسیکل کیپٹلسٹ مائنڈ کے ساتھ آپ لوگوں پہ رول کر رہا ہوں. میں نے مواقع دیے ہوئے ہیں, آپ میں سے 10-15 زیادہ اپنی وہ ان کے پاس سرمایہ زیادہ ہے, وہ زیادہ ارن کر رہے ہیں, باقی نہیں کر رہے. پھر آہستہ آہستہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ میں سے 2-3-4 کے ساتھ میں صرف انہی کو سپورٹ کر رہا ہوں جس سے وہ مونوپلی بنا رہے ہیں, تو آپ میں سے میجورٹی ایکسپلائٹ ہو رہی ہے. تو آپ لوگوں میں ایک تحریک اٹھتی ہے, ایک ریولوشن کی, کمیونسٹ تحریک. میں اس کو دبا دیتا ہوں, لیکن مجھے ڈر ہے کہ دوبارہ کہیں ایسی کوئی تحریک نہ چل پڑے تو میں کیا کروں گا. میں آف کورس پورے کا پورا کمیونسٹ ایجنڈا تو نفاذ نہیں کر سکتا, اس میں تو جو میری پاور بھی ہے اور میرے ساتھ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے ان کی پاور بھی ختم ہو جانی ہے. کمیونزم کی ایڈیالوجی تو کہتی ہے ڈکٹیٹرشپ آف دی ورکنگ کلاس بنے گی, پرولٹیریا. سو میرے پاس کیا آپشن ہے؟ میرے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو بیسک ہیلتھ کی فری پروویژنز دے دوں, اسی کیپٹلسٹ سٹرکچر میں رہتے ہوئے بیسک ایلیمنٹری ایجوکیشن فری کر دوں, پرائمری اینڈ ایلیمنٹری ایجوکیشن فری کر دوں. صحیح ہے جی. میں آپ کو کچھ اس طرح کی جو ہے وہ بینیفٹس گرانٹ کر دوں کہ جس میں آپ میں ایک ایکوالٹی کی سینس جو ہے وہ سلولی اینڈ گریجولی ڈیولپ ہو جائے, اور آپ اس ریولوشنری کمیونسٹ آپ کی طرف بینٹ نہ ہوں. آپ یورپ نے ایسا ہی کیا. آج کا یورپ کئی سوشلسٹک ویلیوز اس نے اڈاپٹ کی ہوئی. جس طرح ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ سوشلسٹ ویلیوز کوئی بھی سیاسی نظام اڈاپٹ کر سکتا ہے, نیت کی بات ہے. اگر نیت ان کی ہے لوگوں کو فلاح پہنچانے کی تو وہ اس کو اڈاپٹ کر سکتی. پاکستان میں بھی تو اکثر کہا جاتا ہے نا, پاکستان کو فلاحی ریاست بنائیں گے. یعنی ہیں تو ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان, لیکن وہ اسلامک ریپبلک آف فلاحی ریاست, فلاح کا آئیڈیا سوشل آرڈر لے کے آئیں گے, سوشلسٹ ویلیوز انجیکٹ کریں گے. سمجھ آ رہی؟ اب دیکھ لیتے ہیں پھر سیلینٹ فیچرز کمیونزم کے. 10 منٹ کا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو پھر کمپلیٹ کرتے ہیں.
اچھا جی، بریک کے بعد اب ہم دو ایڈیالوجیز پر بات کریں گے. دونوں ایڈیالوجیز پولیٹیکل سائنس میں بھی اور آئی آر میں بھی، دونوں میں ہی ان کی جو ہے وہ امپورٹنس ہے، اور دونوں اس میں جو ہے وہ سلیبس پوائنٹ آف ویو سے، اوور آل انٹرویو کے پوائنٹ آف ویو سے بھی جو ہے وہ ان کی امپورٹنس ہے. تو پہلے کمیونزم کو دیکھ لیتے ہیں. کمیون کا آئیڈیا بڑا مزیدار آئیڈیا. تین بڑے جو ہے وہ کہا جاتا ہے جناب کہ تین بڑے انفلوئنس ہیں کارل مارکس پہ، اس کی تحریروں پر، کہ اور وہی جو ٹرانسینڈ ہوتے نظر آتے ہیں ہم ٹو ایڈیالوجی آف کمیونزم. اس میں پہلا بڑا انفلوئنس تو جرمن آئیڈلسٹ جو اسکالرشپ ہے، جرمن آئیڈلزم. یاد رہے فلسفی کی ڈومین میں یورپ میں میتھڈالوجی کے کانٹیکسٹ میں تین بڑے سینٹرز جو ہے وہ ایوالو ہوئے. آپ کو لارجلی فرینچ اسکالرشپ، فرینچ فلاسفرز، وہ آپ کو لارجلی ریشنلزم کے بینڈ کے ملیں گے. ریشنلزم. آپ اگر اینگلو سیکسن ورلڈ میں چلے جائیں، برٹش اور پھر جہاں جہاں برٹش جو آباد کاری ہیں، اینگلو سیکسن ورلڈ میں لارجلی آپ کو جو ہے وہ امپیریسزم جو ہے وہ فلسفی میں، اور اس کی زیادہ آپ کو جو ہے وہ انفلوئنس ملے گا. اور اگر آپ جرمن ایریاز میں آ جائیں تو جرمن ایریاز میں آپ کو آئیڈلزم کا آئیڈیا جو ہے وہ، آئیڈیا تو نہیں، آئیڈلزم ایز اے میتھڈ آپ کو زیادہ پریویل کرتا نظر آتا ہے. یہ ایون پھر اقبال بھی، علامہ اقبال بھی انڈین سب کانٹیننٹ میں، کیونکہ جرمنی سے ان کا پی ایچ ڈی، تو اقبال کے یہاں بھی آپ کو جو ہے وہ آئیڈلزم، جرمن آئیڈلزم جو ہے اس کی گہری چھاپ نظر آتی. جرمن آئیڈلزم کے کانٹیکسٹ میں جو اس کی جو فلسافیکل آپ کہہ لیں کہ جو جرمن فلسفی کی روٹس ہیں، اس میں آئیڈلزم ہے کیا. اس کو یہ نہیں سمجھ لینا کہ کوئی بس جی ہم جس طرح کہتے ہیں جی آئیڈلزم ہے جی یہ تو اس کا آئیڈلزم ہے. جنرلی آئیڈلزم کا کانٹیکسٹ سمجھنا، اور خاص طور پر جرمن اسکالرشپ میں، کہ ایک پری سپوزڈ ایگزیم پراپوزیشن، اس کو سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ ایک ایبسولوٹ ٹروتھ ہے. یہ ایک جو میں نے بات کر دی ہے، یہ ایک بیسک پریمائس، یہ ایک ایبسولوٹ ٹروتھ ہے. صحیح ہے جی. ایک سیکنڈ جی، میرے فادر کی کال آ رہی ہے، ریکارڈنگ پاز کر رہا ہوں.